میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زنیر انور، اور آج ہم جن ہستی کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زوجہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے واقعات، اور کس طرح سے ان کے بارے میں بھی، ان سے متعلق مسلمانوں کو جو آداب سکھائے گئے، ان سے متعلق جو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی اور اس سے ان کی عظمت اور ان کی شان بڑھائی گئی، آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ان کے تعارف سے۔ نام زینب ہے، باپ کا نام جحش بن رحاب تھا جو قریش کے خاندان بنو اسدیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن ہے، یعنی زوجہ بننے سے پہلے بھی آپ کی رشتہ دار ہیں، تو اس طرح دوہرے رشتے میں ہیں۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بھی سابقون الاولون میں شامل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر جو سب سے پہلے ہستیاں ایمان لائیں، جنہیں یہ سعادت، یہ شرف حاصل ہوا، ان خوش بختوں میں سے، ان خوش قسمت لوگوں میں سے حضرت زینب بھی ہیں۔ ایک اور سعادت حاصل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت بھی فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا جو اجر تھا، جو ثواب تھا، قرآن پاک میں مہاجرین کے لیے جس اجر اور جس ثواب کا وعدہ کیا گیا، اس سے بھی فیض یاب ہوئیں۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ دین کے لیے جس نے ایک بالش بھی ہجرت کی، یعنی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یا اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے، تو اس کی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت زید سے حضرت زینب کا نکاح، جس حوالے سے کچھ قرآنی آیات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بہت عزیز محبت فرماتے تھے، تو آپ نے چاہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش بھی بھیجی۔ آپ نے اور آپ کے بھائی نے اس نکاح کو کچھ وجوہات کی بنا پر مناسب نہیں جانا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زید کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح میں بہتری سمجھتے تھے، اور پھر آپ کی تائید میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بھی نازل ہو گیا تھا، جس میں مسلمانوں کو یہ تلقین کر دی گئی تھی، یہ بات ان پر واضح کر دی گئی تھی کہ کوئی شخص اس وقت تک اپنے دعوی ایمان میں صادق نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، جس معاملے میں بھی آپ حکم فرماتے ہیں، اس معاملے کو، آپ کے اس حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لے۔ صرف مان لینے پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دل سے مانے، تسلیم کرے، دل میں اس پر کوئی ملال نہ رکھے، دل میں اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کوئی گرانی نہ ہو، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے اسے، اس طرح سے ماننے کا حکم دیا گیا۔ تو اس حکم کے بعد یقینی طور پر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ دار ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، جو صحابیات ہیں، وہ آپ سے بڑھ کر تو کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے احکامات سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ حضرت زید اور حضرت زینب نکاح میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا، کیا حکمتیں تھیں، نکاح سے تو واضح ہو ہی جاتی ہیں۔ تقریباً 1 سال کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور
تھوڑی سی اپنی ناخوشی کا کہ میں خوش نہیں ہوں. میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے دکھی ہوں، تو یہ اس لیے میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب کبھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شکوہ یا گلہ لے کر آتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کی تلقین فرماتے ہیں. جب بھی کوئی آیا اور اس نے آ کر اپنی بیوی کی شکایت کی کہ میں خوش نہیں ہوں، یا میں پسند نہیں کرتا، یا میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، یا میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے نباہ کرنے کی تلقین فرمائی. یہ درست ہے کہ شریعت میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے، طلاق کو حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بھی قرار دیا گیا ہے. کوشش ہونی چاہیے موافقت کی، کمپرومائز کرنے کی، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، درگزر کیا جائے، ایک دوسرے کی برائیوں کے بجائے اچھائیوں کو نظر میں رکھا جائے، تو کافی رشتے کو بنانے میں، آگے نبھانے میں معاونت ہو سکتی ہے، مدد مل سکتی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر کچھ ایسی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو درگزر نہیں کیا جا سکتا یا جنہیں درگزر نہیں کرنا چاہیے، تو کچھ ایسے اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں شریعت میں طلاق کی اجازت دی گئی. بہرحال ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جس طرح سے شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے سے منع فرمایا. رشتوں کو بنانا، محبت کرنا، عفو کرنا، درگزر کرنا، یہ تمام تعلیمات ہمیں بھرپور نظر آتی ہیں. بدلہ لینا یا آگے سے پلٹ کر جواب دینا، یہ بہت ہی کم حالات ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسی صورتحال ہوتی ہے، بہت کم ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ ری ایکٹ کر لیں یا بدلہ لے لیں یا تعلق کو توڑ دیں. تو زیادہ تعلیمات جو آپ کو نظر آئیں گی، جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو نظر آئے گی، وہ جوڑنے اور بنانے سے متعلق ہوگی. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلیم فطرت کے تحت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ درگزر کرو، لیکن بہرحال فرمایا کہ طلاق کوئی بہت اچھا فعل نہیں ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھی یہی منظور تھا. اور جیسے ہم ہمیشہ ہر پروگرام میں بات کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی تھی. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کا درجہ دے دیا گیا تھا. لوگ اس کی متعلقہ سے یا اس کی بیوہ سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے. اس کو سگی، جیسے سگے بیٹے سے بہو ہوتی ہے، اس طرح کا رتبہ دیا جاتا تھا. اور زمانہ جاہلیت کی ان رسومات کو ختم کرنا تھا. اس کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر طلاق دے دی، اور جب ان کے عدت کے ایام پورے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم نازل ہو گیا بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کہ اب انہیں حضرت زینب سے نکاح کر کے زمانہ جہالت کی اس رسم کو ختم کرنا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں ان افراد کے جو انہوں نے جو رد عمل کرنا تھا اس کا بھی احساس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اگر میں اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید کی منکوحہ سے متعلقہ سے نکاح کروں گا تو یہ جو منافقین ہیں خصوصاً یہ اس بات کو بہت اٹھائیں گے، بہت زیادہ پروپیگنڈا کریں گے، لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت زیادہ اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن اب آپ تھوڑا اعتراض فرما رہے تھے، تھوڑا احراز فرما رہے تھے، تھوڑا آپ درگزر فرما رہے تھے، اور پیغام نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تک نہیں بھیج رہے تھے. اللہ کا حکم آیا، اللہ نے اپنے محبوب کی دلجوئی بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی بھی عطا فرمائی کہ آپ ان کفار اور مشرک اور منافقین کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے. اللہ تو وہ جانتا ہے جو آپ ظاہر کرتے ہیں اور جو آپ ظاہر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے اور آپ کے عمل سے باخبر ہے. آپ صرف وہی کیجئے جو آپ پر اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی اترتا ہے، یعنی جو اللہ کا حکم، جو اللہ کا پیغام ہے
بس آپ بے فکر ہو کر اس پر عمل کرتے رہیے اور کسی کی پرواہ نہ کیجیے، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ مت کیجیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب پیغام بھیجنے کا وقت آیا اللہ کے حکم کے بعد، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت حضرت زید ہی کو تفویض کی۔ اب ذرا سا اندازہ لگائیے کہ کتنا پاکیزہ ایک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب سے، اپنے غلاموں سے، کہ ان کے دل میں کوئی ایسی نفرت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش پر کوئی اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے کہ موافقت نہیں ہو سکی، کمپرومائز نہیں ہو سکا، علیحدگی ہو گئی، لیکن جس طرح بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کے، ایک دوسرے کے جان کے، ایک دوسرے کے آبرو کے دشمن بن جاتے ہیں۔ شریعت میں بالکل واضح ایک حکم ہے کہ ایک رشتے میں ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بندھے، ہم نے اللہ کو اس میں گواہ بنایا، پھر اس رشتے کو اللہ کے نام پر ہم نے بنایا۔ اب ٹھیک ہے، فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، مختلف حالات، مختلف انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، کوشش کی شریعت کے تابع رہتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نبھا کرنے کی، نہ ہو سکے تو قرآن پاک میں کتنے مقام پر یہ ہے کہ اگر نہ نبھا سکو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر نکاح کا کوئی مقصد نہیں۔ یعنی خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نکاح کو قائم رکھنا۔ اگر نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، تو پھر اس تعلق کو برقرار رکھنے کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا۔ اس وجہ سے یہاں پر شریعت میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا ہی نہیں کر رہے، ایک گھر میں بس اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہو، تو پھر علیحدگی اختیار کر لو، لیکن عزت اور احسان کے ساتھ۔ فرمایا اس معاملے میں بھی، یعنی علیحدگی میں بھی، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو اور ایک دوسرے کے اوپر احسان کو مت چھوڑو۔ ٹھیک ہے علیحدہ ہو جائیں، لیکن بہت عزت کے ساتھ، بہت ہی بردباری کے ساتھ، بہت ہی کہنا چاہیے کہ تحمل کے ساتھ۔ یہ یہاں پر مثال آپ دیکھیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں موافقت ہوئی، علیحدگی اختیار کی، لیکن بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا وہ پہنچا دیا۔ اور حضرت زینب نے کیا فرمایا؟ حضرت زینب کو جب بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں، یعنی اللہ کا وہی حکم ہے، تو فرماتی ہیں کہ میں خدا کے حضور استخارہ کرتی ہوں، یعنی میں اپنے رب سے مشورہ کرتی ہوں، اپنے رب سے مشورہ کروں گی۔ اور پھر جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح طور پر وحی اتر گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کریں گے۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ تشریف لائے۔ اور پھر اگلے دن کی جو بات ہے کہ دعوت ولیمہ کے جو احکامات اتر آئے، دعوت ولیمہ کے موقع پر مسلمانوں کو جو آداب سکھائے گئے کہ صبح جب دعوت ولیمہ ہوئی اس میں کھانا بنایا گیا، بہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ تقریباً 300 آدمی اس دعوت میں شریک تھے، ٹولیوں کی ٹولی بنا کر آتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد گفتگو میں مشغول ہو گئے، باتوں میں لگ گئے۔ اب وہ اتنی محدود جگہ ہے کہ وہاں غیر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھر کی خواتین کے لیے پردے کے ساتھ ایک کونے میں بہت دیر تک بیٹھے رہنا ظاہر ہے کہ دشواری کا سبب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا، ان سے فرمایا نہیں کہ بھئی آپ چلے جائیے۔ اب دیکھیے ایسی بات ہے کہ کوئی ہمارے گھر مہمان بن کے آ جائے، بہت سے اب آج کل بڑی پریکٹیکل سی بات ہے، لوگوں کو کام ہے، صبح بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، اگر بچے بڑے ہیں تو جابز پر جانا ہے، خود بھی ملازمت پر جانا ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، مہمان کے جانے کے بعد گھر سنبھالنا ہے، پورے معاملات کو ویسے درست کرنا ہے، تو تھوڑا سپیس دینا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اب ہم اپنے میزبان کو زیادہ زحمت نہ دیں، وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہہ دے گا کہ یہ ٹھیک ہے اب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اب آپ چلے جائیے، لیکن خود انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے، یہ ادب، یہ تمیز ہونی چاہیے کہ کسی کے
ملاقات کے، ملنے کے، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں. ہمارے دین نے کس چیز میں رہنمائی نہیں کی، کون سی بات ہے جو ہمارے دین میں ہمیں سکھائی نہیں جا رہی. تو اللہ کے محبوب رسول ہیں، مگر عاجزی کا عالم یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن شکوہ نہیں فرما نہیں رہے کہ چلے جاؤ. تو اس پر اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر مت جاؤ مگر اس صورت میں جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، یعنی بغیر بلائے کھانے پر جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینا، گھر میں جانا، وہ بھی پسند نہیں فرمایا گیا. جو سورہ احزاب میں یہاں احکامات اترے، فرمایا کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی کھانے کی دعوت ہے تو بیٹھیے، ورنہ کھانے کے لیے انتظار نہ کرتے رہیں. جب مدعو کیا جائے تو آ جاؤ، پھر کھانا کھا لو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے. سو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں فرماتے، مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں جھجک نہیں فرماتا، حیا نہیں فرماتا. پھر یہاں پر حکم آیا کہ جب تم سے ان ازواج مطہرات سے تمہیں کوئی کام ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو ان سے پردے کی آڑ سے سوال کرو. تو یہ آداب بارگاہ رسالت کی حاضری کے ازواج مطہرات سے کیسے معاملہ کرنا ہے، وہ آداب اس صورت میں سکھائے گئے. یہ ناظرین، ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا گیا اور لوگوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی ممانعت ہو گئی. پھر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان کے نکاح میں کیا خصوصیات ہیں، یا ان کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو انہیں دیگر ازواج سے کچھ معاملات میں ممتاز کرتی ہیں. مثلا خود ہی بیان فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، فرماتی ہیں کہ میرا نکاح کئی خصوصیات کا مظہر تھا. پہلی بات تو یہ کہ میرے نکاح سے جاہلیت کی رسم کہ وہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے، یا منہ بولے بیٹے کو جو حقیقی بیٹے کا درجہ تھا وہ مٹ گئی. پھر یہ کہ لوگوں کو حکم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، یہ حکم یہاں پر آ گیا، انہیں اپنے ناموں سے منسوب مت کرو. تیسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح وحی کے ذریعے کیا. پھر یہ کہ نہایت شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری کا گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی گئی اور سب لوگوں نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ بہت ہی شکم سیر ہو کر کھانا کھایا. اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی اور پردے کے احکامات رائج ہوئے اور پردے کا رواج عام ہو گیا. یہ تمام باتیں ہیں جن کی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی تھی کہ مجھے بہت سے معاملات میں ان سے برابری حاصل ہے. ان کے زہد اور تقوی کی بھی بے انتہا روایات ملتی ہیں، ایسی تاریخ میں ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ نہایت دیندار، پرہیزگار، حق گو اور مخیر تھیں. باقی ازواج کی طرح بہت زیادہ سخاوت کیا کرتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس موقع پر موجود تھی. تو آپ نے کوئی ایسی بات کہی جو ایک صحابی وہاں موجود تھے ان کو ناگوار گزر گئی، تو انہوں نے ذرا سے تلخ لہجے میں حضرت زینب کو مال دینے سے منع فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کچھ مت کہو، یہ بڑی زاہدہ ہیں اور بہت زیادہ عبادت گزار ہیں. اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر عورت نہیں دیکھی. صاف گوئی بھی بہت زیادہ ان کی مشہور تھی، بہت زیادہ صاف گوئی کرنے والی تھی، فیاضی بہت زیادہ تھی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کے کہ تم میں سے مجھے وہ جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. تو ازواج فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ملا کر دیکھنے لگے کہ ہم میں سے زیادہ لمبا ہاتھ کس کا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی وفات پائی. تب ہمیں سمجھ آیا کہ اس سے مراد سخاوت تھی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی، اور وہ ہم میں یہ تھی جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت زینب کا وظیفہ مقرر کیا تھا 12,000 درہم، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور انہیں مزید بھیجا گیا تو انہوں نے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور ان کے وصال مبارک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 53 برس سے زیادہ کی عمر میں
20 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے انتقال پر مدینے میں جو مساکین تھے، جو غربا تھے، ان میں بے حد بے چینی اور غم پھیل گیا، کیونکہ بہت اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ بھی سنی اور یاد رکھی، اور ان سے 11 احادیث منقول ہیں جن کے راوی بہت مستند ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ شان رمضان